بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیضاوی شریف صفحہ نمبر 39 اور 40۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ لما عدد فرق المکلفین، کہ جب اللہ رب العزت نے مکلفین کے فرقوں کو شمار فرما دیا۔ اب مکلفین کے فرقے کتنے ہیں؟ تو حاشیہ نمبر 6 میں اگر ہم دیکھیں تو مومنین ہیں اور کھلے کافر ہیں اور منافقین ہیں۔ تو یہ مکلفین میں تینوں شامل ہیں۔ تو اب مکلفین کے فرقوں کو ذکر کر دیا، وَذَكَرَ خَوَاصَّهُمْ، اور ان کے خواص کو ذکر کر دیا۔ خواص کا مطلب حاشیہ نمبر 6 میں دے رہے ہیں کہ ذَكَرَ خَوَاصَّهُمْ أَيْ الْأَوْصَافَ الَّتِي بِهَا امْتَازَ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ، یعنی ان اوصاف کو ذکر کر دیا کہ جن اوصاف سے بعض سے ممتاز ہوتے ہیں۔ تو وہ اوصاف کیا ہے کہ ایمان والوں کے لیے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، جو بے دیکھے ایمان لاتے ہیں، اور جو کھلے کافر ہیں ان کے لیے کہا گیا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، اے حبیب ان کے لیے تو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے۔ اور ان منافقین کے بارے میں فرمایا گیا یخادعون اللہ، کہ یہ اللہ اور مومنین کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب تو ان کے خواص یعنی اوصاف امتیازی کا ذکر کر دیا۔ ومصارف امورہم، اور ان کے معاملوں کے انجام کا ذکر کر دیا کہ ان کے معاملے کا انجام کیا ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مومنین ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، تو اس کے لیے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، وہ تو رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی فائز المرام ہیں۔ اور جو کھلے کافر ہیں تو ان کے امور کا انجام یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، جب وہ کھلے کافر ہیں تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ اور جو منافقین ہیں ان کے بارے میں ان کے امور انجام کار کو یہ ذکر کیا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں تو بیماری ہے۔ تو یہ مراد ہے ومصارف امورہم۔ تو جب ان کے امور کے انجام کو ذکر کر دیا تو اقبل علیہم بالخطاب، اللہ رب العزت نے مکلفین پر اللہ رب العزت کی ذات مکلفین پر متوجہ ہوئی خطاب کے ساتھ، اعلیٰ سبیل التفات کے طور پر، یعنی التفات کے طور پر اب خطاب کیا جا رہا ہے۔ التفات کا مطلب کہ پہلے جو کلام ہو رہا تھا وہ غائب کے صیغے سے ہو رہا تھا، اور اب یہاں پر اس کلام کا رخ موڑ دیا گیا ہے، خطاب کا صیغہ یہاں ذکر فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو اب اسے ہی التفات بولتے ہیں، بلاغت کی اصطلاح میں اس کو التفات کہا جاتا ہے۔ لیکن التفات کے طور پر ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف جانا یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو قاضی بیضاوی نے اس کی 3 وجہ بتائیں۔ حظًا للسامع وتنشیط اللہ، کہ حظً کے نیچے دے رہے ہیں ای تحریک اللہ، یعنی سامع کو محرک کرنے کے لیے اور چوکن نہ کرنے کے لیے، وتنشیط اللہ، اور اس میں نشاط پیدا کرنے کے لیے، سامع کے لیے نشاط پیدا کرنے کے لیے کہ جب ایک ہی اسلوب کا کلام چلتا رہتا، غائب کا صیغہ چل رہا ہے تو طبیعت میں ایک افسردگی رہتی ہے، جیسے ہی صیغہ بدلتا ہے تو نئے انداز جیسے آتا ہے تو سامع چوکن نہ ہو جاتا ہے کہ دیکھیں کہ اس نئے انداز میں کیا بات ہے۔ وہ اہتمام، یہ ایک بات ہو گئی، ایک نقطہ ہو گیا، وہ اہتمام بامر العبادتی و تفخیما لشانہا۔ تو اب دوسرا نقطہ بیان کر رہے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اعبدوا ربکم، تو اس میں عبادت کا حکم دیا، اور یہ عبادت کا حکم خود رب تعالی فرمائے۔ تو اب چونکہ رب تعالیٰ جب یعنی بادشاہوں کا جب دستور یہ ہوتا ہے جب کسی چیز کی اہمیت کو بتانا ہوتا ہے تو خود اپنے زبان مبارک سے وہ لوگ کہتے ہیں۔ تو اب اللہ رب العزت اپنے یہاں اللہ رب العزت خود کلام فرمائے تو اس کی اہمیت کو ظاہر کرنا، وہی فرماتے ہیں وہ اہتمام بامر العبادت و تفخیما لشانہا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف کلام کو پھیرنا، یہ عبادت کے امر عبادت یعنی عبادت کے حکم کی اہمیت بتانے کے لیے اور اس کی عظمت شان ظاہر کرنے کے لیے، تفخیم اللسانیہ اس کی شان کو بڑھانے کے لیے ہے۔ تو یہاں پر 2 نقطوں کا ذکر کیا۔ پہلا نقطہ کیا کہ سامع کو محرک کرنے کے لیے اور اس میں نشاط
پیدا کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے۔ تو یہ نقطہ تو عام ہے، جیسے حزن کے اوپر دے رہے ہیں بیان للنکت العامۃ للالتفات، یہ التفات کے عام نقطے کا بیان ہے، لیکن یہاں پر تو عبادت کا ذکر ہے نا، تو وہ اہتمام بامر العبادت سے نیچے دے رہے ہیں بیان للنکتۃ الخاصۃ بہذا المقام، یعنی اس مقام کے خاص نقطے کا بیان ہے اس میں، یہ کیونکہ عبادت کا ذکر ہے نا، تو یہ ہوگا۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے وہ جبر لکلفۃ العبادت بلذ المخاطبۃ، کہ اب یہاں چونکہ عبادت کا حکم ہے تو اب جیسے ہی بندوں کے لیے کہا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، تو بندے کو چونکہ مکلف بنایا جا رہا ہے، نماز کی اس پر جو ہے ذمہ داری دی جا رہی ہے، تو اب بندے کو جو کلفت محسوس ہوئی اور تکلیف ہوئی، لیکن دیکھا کہ ہم کلامی جو ہے رب کی ذات سے ہے، تو اب یہاں ہم کلامی کی جو مٹھاس اور لذت ہے اس نے اس عبادت کی کلفت کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ وہی فرماتے ہیں وہ یہاں خطاب کے ساتھ جو رب کی ذات متوجہ ہوئی ہے، تو التفات کے طور پر تو تیسرا نقطہ یہ وہ جبر لکلفۃ العبادت بلذت المخاطبۃ، کہ ہم کلامی کی لذت سے عبادت کی کلفت کی تلافی کے لیے، یعنی عبادت کی تکلیف کی تلافی کے لیے جو ہے یہاں خطاب کا صیغہ ذکر ہوا۔ اب یا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یا حرف ندا ہے، کوئی بات نہیں، ہم نے کافیہ میں پڑھا ہے کہ یا قریب و بعید دونوں کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے یا بتایا گیا ہے بعید کے ندائے بعید کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور قریب کو اگر ندا دی جائے تو وہ مجازن دی جائے گی، تو اس کا مطلب یہ زمخشری معتزلی کا جو قول ہے وہ قاضی بیضاوی نے یہاں نقل کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں وَيَا حَرْفٌ، اور یا جو ہے یا ایھا الناس میں جو یا ہے وہ حرفن، ایسا حرف ہے وضع لنداء البعید، جو ندائے بعید کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو یہ تو حقیقی اس کا ہو گیا۔ وقد ینادى به القریب، اور کبھی یا کے ذریعے قریب کو ندا دی جاتی ہے لیکن مجازن استعمال ہوگا۔ اب تنزیلا له منزلۃ البعید، اس کو بعید کے درجے میں اتارتے ہوئے، یعنی قریب کو بعید کے درجے میں اتارتے ہوئے اب اس قریب کو صیغہ یعنی یا کے ذریعے ندا کر دی جاتی ہے۔ اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ تو اب اس کی تین وجہ قاضی بیضاوی ذکر کریں گے کہ اتارا کیوں جاتا ہے۔ بتا رہے اما لعظمتہ، یا تو اس قریب کی عظمت کو بتانے کے لیے کہ قریب وہ عظمت والا ہے، تو اس عظمت والا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کا رتبہ بہت بلند ہے، تو جیسا حاشیہ نمبر 9 میں دیتے ہیں کہ بعد رتبتی کو اب بعد مکانی کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، اور اس سے لفظ بعید کے ذریعے قریب کو ندا کر دی جاتی ہے۔ تو اما لعظمتہ ہی، جیسے یا تو اس قریب کی عظمت شان کی وجہ سے، جیسے کہ اللہ رب العزت بہت عظیم والا ہے، تو اب یہاں پر بعد رتبتی کو بعد مکانی کے درجے میں اتار کر یا حرف ندا کا ذکر ہوا، حالانکہ اللہ رب العزت تو شہرک سے بھی قریب ہے۔ تو بتا رہے جیسے کہ دعا کرنے والے کا قول یا رب یا اللہ، تو یہ کہتا ہے حالانکہ اللہ رب العزت تو اس کے قریب ہے شہ رگ سے بھی، تو اللہ رب العزت تو بندے کے شہ رگ سے بھی قریب تر ہے۔ تو ایک وجہ ہو گئی کہ اس قریب کی عظمت کی وجہ سے۔ دوسری وجہ یہ ہے او لغفلتہ وسوء فہمہ، ہاں دوسری وجہ یہ ہو گئی کہ جیسے ہمارا جس کو ہم پکار رہے ہیں جو منادہ ہے، تو اب وہ غافل انسان ہے یا ناقص العقل ہے، تو اب اس کی غفلت اور نادانی کو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بیچ میں بہت بڑا پردہ ہے، گویا کہ ایک حائل ہونے والی چیز سمجھ کر اب ہم نے گویا کہ یہ سمجھ لیا کہ یہ بعید کے درجے میں ہو گیا، تو منادہ کو بعید کے درجے میں یہاں لے لیا اس کی غفلت کی وجہ۔ وہی فرماتے ہیں او لغفلتہ وسوء فہمہ، یا قریب کو بعید کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے قریب کے غافل ہونے کی وجہ سے اور اس کے یعنی کم سمجھ ہونے کی وجہ سے۔ اور تیسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا منادہ ہے
ابھی دوسری وجہ میں تو ناقص تھا، وہ ناقص العقل تھا اور نادان تھا، یہاں پر ہمارا منادہ جو ہے بہت ذہین و فطین ہو، تو اب اس کے دل و دماغ میں جس کام کے لیے بلایا جا رہا ہے اس کی عظمت بٹھانی ہو، جیسے یہاں عبادت کے لیے بلایا جا رہا تو مدعو لہو عبادت ہو گئی، تو اب یہاں پر جو ہے مدعو لہو کی اہمیت بٹھانے کے لیے جو ہے قریب کو بعید کے درجے میں اتار لیا گیا۔ وہی فرماتے ہیں او للاعتناء بالمدعو لہو وزیادۃ الحث علیہ، کہ یا قریب کو بعید کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، یعنی جس چیز کے لیے بلایا جا رہا ہے، یعنی عبادت کی اہمیت اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اور اس عبادت پر مزید ابھارنے کے لیے۔ وَهُوَ کے نیچے دینا ہے اے لفظ و یا، فرماتے ہیں وَهُوَ مع المنادى جملۃ مفیدۃ، اور لفظ یا منادہ کے ساتھ مل کر وہ جملہ مفیدہ ہے، جملہ تامہ ہے۔ کیوں؟ تو بتا رہے لِأَنَّهُ نائب منابع فعل، کیونکہ جو یا ہے وہ فعل کے قائم مقام ہے، تو ظاہر سی بات ہے فعل کے قائم مقام ہے، اور جو فعل ہے ادعو نکلتا ہے، ادعو فعل فاعل، تو وہ خود جملہ تامہ ہے، تو خود یا جملہ تامہ ہو گیا، تو اب یا کے ساتھ اگر منادہ بھی ملا دیا جائے تو بدرجہ اولا جملہ تامہ ہوگا۔ اب بتا رہے وہ اجن، یا ایھا الناس کے اندر یا کی تو بات پوری ہو گئی، اب ایو آیا بیچ میں، تو فرماتے ہیں کہ یا اور الناس، یا حرف ندا ہے اور الناس یہ مقصود بالندا ہے، تو اب الناس پہ الف لام ہے اور یا خود حرف ندا ہے، تو دو اعلی تعریف کے اجتماع سے بچنے کے لیے بیچ میں ایو کا ذکر کر دیا گیا۔ وہی فرماتے ہیں وَأَيٌّ، اور ایٌ جعل وصلۃ الی نداء المعرف باللام، یہ معرف باللام کی ندا کے لیے اس کو ذریعہ اور وسیلہ بنایا گیا ہے۔ فإن ادخال یا علیہ، کیونکہ یا کا داخل کرنا معرف باللام پر داخل کرنا متعذر ہے، کیوں؟ لتعذر الجمع بین حرفی التعریف، دو حرف تعریف کو جمع کرنا متعذر ہونے کی وجہ سے۔ فإنہما کمثلین، کیونکہ دو حرف تعریف جو یا ہے اور الف لام ہے یہ دونوں مثلین کی طرح ہیں۔ تو جب ایون کو جو ہے یہاں پر پہلے لایا گیا یا ایو، تو ایون ہی کو منادہ مستقل کا حکم دے دیا، اور معرف باللام جو الناس ہے وہ ایو کی صفت بنا کر یہاں ذکر کر دیا، یعنی صفت کاشفہ بنائیں گے اسے۔ کیوں؟ کیونکہ ایون تو مبہم ہے نا، تو ایوم کے ابہام جو ہوگا تو اب اس کو الناس دور کر دے گا۔ وہی فرماتے ہیں وَأُعْطِيَ حُكْمَ الْمُنَادَى، اور جو ایون ہے اس ایون کو جو ہے منادہ مستقل کا حکم دے دیا گیا۔ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ الْمَقْصُودُ بِالنِّدَاء، اور اس پر مقصود بالندا کو جاری کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر مقصود بالندا کا ذکر اس کے بعد کر دیا، وصفاً موضحا لہ، صحیح ہے، اس کی وضاحت کرنے والی صفت بنا کر، گویا کہ ایو میں جو ابہام تھا اس ابہام کو دور کرے گا الناس، جو اس کی صفت کاشفہ اور موضحہ بن چکا ہے۔ تو اب اس کے بعد مقصود بالندا کو ذکر کر دیا گیا اس کی صفت کاشفہ بنا کر۔ لیکن ایک جملہ رہ گیا فَإِنَّهُمَا كَمِثْلَيْنِ، کہ یا حرف ندا اور الف لام یہ دونوں مثلین کی طرح ہیں، یعنی ایک دوسرے کے مثل کی طرح ہیں۔ تو یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ الف لام تو وہ ہمیشہ تعریف کے لیے آتا ہے، لیکن یا حرف ندا جو ہے وہ ہمیشہ تعریف کے لیے نہیں آتا، جب تک معین منادہ نہ ہو وہ تعریف کے لیے نہیں آتا۔ کیونکہ اگر اندھا اگر کہے یا رجلاً خذ بیدی، تو یہاں تو یا حرف ندا ہے لیکن تعریف کا کام نہیں کرتی، تو اب مطلب یہ ہو گیا کہ ایک دوسرے کے یہ حقیقت میں مثل نہیں ہے الف لام اور حرف ندا، بلکہ کہہ سکتے ہیں مثلین کی طرح ہیں، مثلین نہیں ہے۔ مثلین تو تب ہوتے جبکہ حرف ندا وہ الف لام کی طرح ہمیشہ افادہ تعریف کرتا۔ وہی فرماتے ہیں فَإِنَّهُمَا كَمِثْلَيْنِ، دونوں مثلین تو نہیں ہیں لیکن مثلین کی طرح ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ چلو یا حرف ندا ہو گیا اور ایو منادہ ہو گیا، اور الناس جو ہے وہ
کیا ہے اس کی صفت آپ نے بنا دیا۔ تو اب گویا کہ ایو مفرد کی صفت الناس ہو گیا، اور صفت میں دونوں وجہ جائز ہیں، یعنی مفرد کے تابع میں رفع بھی جائز ہے، نصب بھی جائز ہے، لیکن یہاں تو یا ایھا الناس رفعی کیوں ہے؟ یا اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہاں بھی دونوں وجہ جائز ہونے چاہیے، یہاں تو رفع متعین ہے، تو اب اس کا جواب جو ہے قاضی بیضاوی دے رہے ہیں کہ الناس جو ہے اگرچہ صفت یہاں بنا دیا گیا ہے، لیکن مقصود بالندا تو یہی ہے، ایجن تو صرف وسیلہ و ذریعہ ہے، اس لیے رفع کو لازم کر دیا گیا، والتزم رفعہ، اور الناس کے رفع کو لازم کر دیا گیا۔ نیچے دیتے مع جواز الوجہین، حالانکہ مفرد کے تابع تو میں تو دونوں وجہ جائز ہیں، نصب بھی جائز ہے، تو بتائیں کیوں رفع کو لازم کیا گیا؟ اشعاراً، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ بأنہ، کہ الناس ہی المقصود، مقصود بالندا ہے۔ پھر چلو بات ٹھیک ہے، لیکن اب اعتراض یہ ہو جائے گا ایو موصوف اور الناس صفت، تو دونوں کے درمیان یہ ہا کیا کر رہا ہے؟ یا ایھا الناس، ایھا الناس، تو ہائے تنبیہ بیچ میں کیوں ہے؟ یہ تو موصوف صفت کے درمیان فصل ہو گیا۔ تو اب قاضی جواب دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے فصل ہو گیا، لیکن فصل بالاجنبی تو نہیں ہے، یہ فصل یہاں جائز ہے، بالاجنبی نہیں ہے۔ تو ہائے تنبیہ جو ہے یہاں پر یہ تاکید کا کام کر رہا ہے، یعنی ہائے تنبیہ کے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یا جس طریقے سے تنبیہ کرتا ہے اسی طریقے سے ہائے بھی تنبیہ کے لیے ہے، تو ندا کی تاکید کے لیے ہو گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ این جو ہے یا ایھا الناس ہے نا، تو این جو ہے وہ اکثر مضاف الیہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ مضاف الیہ جو این کا ہونا چاہیے اس مضاف الیہ کے بدلے میں ہائے تنبیہ آ گیا ہے، تو یہ فصل جو ہے بالاجنبی نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں اعتراض نہ کرو کہ ہا دونوں میں زائد کیوں ہے، وَأُقْحِمَتْ بَيْنَهُمَا ہاؤ تنبیہ، اور دونوں کے درمیان یعنی حرف ندا اور ایو اور ناس کے درمیان زیادہ کیا گیا، اقحمت ای زیدت، دونوں کے درمیان ہائے تنبیہ کو زیادہ کیا گیا ہے تاکیدن، تاکید کے لیے۔ نیچے دے رہے لأن الندا ایضا تنبیہ، کیونکہ ندا بھی تو تنبیہ کے لیے ہے، تو اب ندا کی تاکید کے لیے وتعویضا عما، اور اس کے عوض بنانے کے لیے، یعنی مضاف الیہ، ما کا بیان ہے من المضاف الیہ، اس مضاف الیہ کا عوض بنانے کے لیے کہ جس مضاف الیہ کا این مستحق ہوتا ہے۔ لیکن حاشیہ نمبر اگر 6 میں ہم پڑھیں تو ایک بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ نے این کو مضاف الیہ چاہیے تھا، اور مضاف الیہ کا عوض میں آپ نے ہائے تنبیہ کو کہہ دیا کہ ہائے تنبیہ مضاف الیہ کے عوض میں، تو ایسا ہوتا کیا ہے کہ ہائے تنبیہ مضاف الیہ بن جائے؟ تو یہ تو ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن بتا رہے ہیں اس جگہ میں جو ہے اس پر مضاف الیہ کا حکم جاری کر دیا گیا۔ وہی فرما رہے ہیں کہ حاشیہ نمبر 6 پڑھتے ہیں وفی ادعاء تعویض، اور تعویض کا یہاں دعویٰ کرنے میں کہ ہائے تنبیہ کو ہم عوض میں لائیں، نظر ہے، لأن ہذہ، کیونکہ جو ہائے تنبیہ ہے یہ مضاف ہو کر کبھی استعمال نہیں ہوتی ہے، یعنی مضاف الیہ بن جائے بالکل بھی، اور اضافت کو دوسری یعنی اس کے علاوہ میں سنا جاتا ہے، مگر یہ کہ وہی بتانا اس پر اضافت کا حکم جاری کر دیا گیا۔ قاضی بیضاوی فرماتے ہیں وَإِنَّمَا كَثُرَ النِّدَاءُ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ، اور قرآن کے اندر اس طریقے پر کثرت سے ندا ہے، یعنی یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، تو اس طریقے سے کیوں ہے؟ تو بتا رہے ہیں کیونکہ یا ایھا جو لفظ ہے، یا ایھا، ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ اس میں کتنی تاکید ہے، تو بتانے لاستقلالہ، کیونکہ یہ جو لفظ ہے اس لفظ کے تاکید کی وجوہ میں مستقل ہونے کی وجہ سے۔ تو تاکید کی وجوہ میں کیسے یہ مستقل ہے یہ یا ایھا لفظ؟ تو حاشیہ نمبر 7 میں دیتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یا ایھا میں ایو میں جو ابہام تھا وہ الناس نے اس کی وضاحت کر دی، کیونکہ صفت موضحہ ہے تو ابہام کے بعد وضاحت ہو گئی، اور دوسری لفظ بعید کو یہاں یا کا ذکر کر دیا گیا ہے، لفظ بعید، اور تیسری یہ ہے کہ حرف تنبیہ سے
یا کی تاکید بھی ہو رہی ہے، تو اس میں تاکید کی 3 وجہ تو یہی ہو گئی۔ بتا رہے تاکید کی مختلف وجوہ میں اس کے مستقل ہونے کی وجہ سے کثرت سے ندا قرآن میں اس طریقے پر ہے۔ لیکن کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس انداز کو کثرت سے کیوں ذکر کیا گیا، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، تو اس دلیل کو قاضی بیضاوی ذکر کر رہے ہیں وکل ما نادى اللہ سے، کہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ دیکھو جس چیز کے لیے پکارا جا رہا ہے وہ کیا ہے، کیونکہ عبادت ہے یہاں پر، تو اب عبادت کے لیے یہاں ندا دی جا رہی ہے، تو جو بھی ایسی چیزیں ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ یعنی اس ہے کہ ان کے لیے موقت طریق لہجہ ذکر کیا جائے، اور چونکہ ایھا یا ایھا میں بہت سی تاکید پر مشتمل یہ جملہ ہے، اس لیے یہاں پر جو ہے یہ طرز اختیار کیا گیا، کیونکہ عبادت وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اس بات کے لائق ہیں کہ اس میں تدبر کیا جائے اور غور و فکر کیا جائے۔ وہی قاضی بیضاوی فرماتے ہیں وَكُلُّ مَا نَادَى اللَّهُ لَهُ عِبَادَهُ، بتا رہے ہر وہ چیز کے جن کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو پکارا ہے اس حیثیت سے کہ انہا امور عظام، وہ بڑے بڑے امور ہیں، تو من حقہا، تو بڑے بڑے امور ہونے کی حیثیت سے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو جو پکارا ہے، تو من حقیہ ان امور کی شان یہ ہے کہ ان یتفتنوا لہا و یقبلوا بقلوبہم علیہا، تو اب ان کا حق اور ان کی شان یہ ہے کہ ان یتفتنوا لہا، کہ لوگ ان کے لیے ذہین و فطن ہو جائیں، کہ مطلب ان کی گہرائی کو سمجھیں، و یقبلوا بقلوبہم علیہا، اور ان پر اپنے دلوں کے ساتھ متوجہ ہو جائیں، یعنی صمیم قلب سے ان پر متوجہ ہو جائیں، اور بتا رہے حالانکہ اکثر ان سے غافل ہیں۔ تو بتا رہے عبادت وغیرہ یہ ایسے امور ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ صمیم قلب سے متوجہ ہوا جائے اور ان کو گہرائی سے سمجھا جائے۔ تو بتا رہے وَكُلُّ مَا نَادَى اللَّهُ، ہر وہ چیز کے جس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو پکارا ہے، تو وہ اس حیثیت سے ہے کہ بڑے بڑے امور ہیں، ان کا حق یہ ہے کہ ان کے لیے گہرائی سے سمجھے اور اب صمیم قلب سے ان پر متوجہ ہو جائے، حالانکہ اکثر غافل ہیں۔ تو جب وہ ایسی چیزیں حقیقن یا کل ما نادى کی خبر ہے، تو وہ اس بات کے لائق ہے کہ بِأَن يُنَادَى لَهُ، کہ ان کے لیے یا عبادت وغیرہ کے لیے ندا دی جائے بالأقد الأبلغ، یعنی بلیغ ترین تاکید والے لفظ سے ندا دی جائے۔ قاضی بیضاوی اب فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، الناس پہ الف لام ہے، تو اور یہ اسم جمع ہے، جیسے راحت ہے اور رکب ہے، ایسے الناس ہے، کیونکہ اسم جمع کہتے ہیں جس کا واحد نہ ہو، ہاں چاہے اس کا واحد ہو یا نہ ہو، یعنی ہو بھی سکتا نہ بھی ہو سکتا، تو الناس اسی میں سے ہے۔ اور جمع وہ ہوتی ہے کہ جس کا واحد ہو، جیسے الرجال، تو بتا رہے جمع اور اسم جمع جب یہ دونوں معرف باللام ہو جائیں، تو اب الف لام جو ہے وہ اصل تو یہی ہے کہ عہد خارجی کا ہو، لیکن عہد خارجی کی اگر صورت نہ ہو تو استغراق پر اسے محمول کیا جاتا ہے، یعنی عموم مراد ہوتا ہے، اور اگر عموم بھی مراد نہ ہو سکے تب جو ہے جنسی یا عہد ذہنی کا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ جمع اور اسم جمع کی بات چل رہی ہے اور الناس یہ اسم جمع ہے، تو یہ عموم کے لیے ہے، استغراق کے لیے ہے، کیونکہ عہد خارجی تو یہ ہو نہیں سکتا، اور اس پر ہماری 3 دلیلیں ہیں۔ وہی فرماتے ہیں کہ والجموع واسماؤها، بتانے جمع و اسماء الجموع، ہاں ضمیر جموع کی، کہ جمع اور اسم جمع اور دونوں کی صفت ہے المحلات باللام، جبکہ دونوں معرف باللام ہوں، المحلات تثنیہ ہے، تو جمع اسم جمع جو دونوں معرف باللام ہوں، للعمومی، یہ عموم کے لیے ہوتے ہیں، استغراق کے لیے ہوتے ہیں، حیث لا عہد فی الخارج، کہ جہاں پر عہد خارجی کا نہ ہو سکے، کیونکہ اصل تو عہد خارجی کا، وتدل علیہ، اور اس پر دلیل ہے ہماری کیا 3 دلیلیں ہیں۔ جیسے ہم نے کہا جاءنی الناس کلہم الا زیدن، کہ میرے پاس سب لوگ آئے سوائے زید کے، تو اس کا مطلب زید کا استثناء ہو رہا ہے، تو الناس کے اندر عموم ہے، تبھی تو استثناء ہو رہا ہے،
تو ایک دلیل تو یہ ہے کہ استثناء صحیح ہونا، استثناء کا صحیح ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ الناس کے اندر عموم ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کلہم سے میں تاکید لایا، تو کلہم اس لفظ سے تاکید لایا جو کلہم عموم کا فائدہ کرتا ہے، تو تاکید تو تبھی ہوگی کل سے جب کہ الناس کے اندر یعنی مؤکد میں عموم ہو۔ تو دو دلیلیں ہو گئیں۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ صحابہ اکرام میں جب مشاجرہ ہوا اور بولے منا امیر و منکم امیر، ایسا کر لو ایک امیر ہم میں کا ہو جائے ایک تم میں کا ہو جائے، تو حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور بولے کہ الائمۃ من قریش، حضور نے فرمایا نہیں ہے کہ سارے کے سارے جو امیر ہوں گے اور جو منصب خلافت پر جو بھی فائز ہوں گے وہ قریش سے ہوں گے، تو اب الائمۃ میں الف لام عموم کا حضرت ابو بکر نے مراد لیا اور سارے صحابہ نے یہی سمجھا، تو تبھی تو کسی نے نکیر قائم نہیں کی، تو صحابہ نے اس کے عموم سے استدلال کیا۔ تو تین دلیلیں ہو گئی ہماری۔ وہی فرماتے ہیں وہ تدل علیہ، اور اس پر دلیل ہے کہ صحت الاستثناء منہا، کہ اس میں جمع سے استثناء صحیح ہے، والتوکید بما، اور دوسری دلیل کیا ہے کہ کلہم سے تاکید، تو اس لفظ سے تاکید کرنا کہ جو لفظ جو ہے عموم کا فائدہ دے رہا ہے، تو یہ بتا رہا ہے کہ موقت کے اندر عموم ہے، جیسے خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، کہ سارے فرشتوں نے اکٹھا سجدہ کیا۔ واستدلال الصحابۃ، اور ہاں جمع، اور اس میں جمع کے عموم سے صحابہ کا استدلال شائع اور ضائع ہے، جیسا الائمۃ من قریش میں۔